نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اطمینان بخش خبر یہ ہے کہ 19 مئی 2023 بروز جمعۃ المبارک وفاقی شرعی عدالت کے 2 رکنی بینچ نے، جو کہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس محترم سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین پر مشتمل بینچ تھا، اس نے جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اسے غیر اسلامی اور غیر شرعی اور غیر قانونی قرار دیا۔ تو اس پر دوسری جانب سے چیخیں اٹھ رہی ہیں۔ اب میں بڑے سادہ انداز میں آپ کی خدمت میں ناظرین یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ہم جنس پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلام ہر جنس کی عزت کا درس دیتا ہے، یعنی کوئی مرد ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے مردوں کے حقوق بیان کیے، اگر عورت ہے تو عورتوں کے حقوق ہیں، اور مرد اور عورت کے بیچ میں کچھ لوگ ہیں ان کے بھی حقوق بڑے واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جسے ہم خنثی کہتے ہیں، ہمارے یہاں خسرا یا درمیانی جنس کہا جاتا ہے، اس کے بھی بڑے واضح احکام ہیں۔ یا تو خنثی ہوگا مشابہ مرد، اس کے احکام مرد والے ہیں، یا ہوگا عورت کی طرح تو اس کے احکام عورت والے ہیں۔ خنثی مشکل، اس کے احکام ہیں۔ ان چیزوں کو وفاقی شرعی عدالت نے نہیں چھیڑا، ان کے تو حقوق اسلام دینے کی بات کرتا ہے، انہیں تو اسلام عزت دینے کی بات کرتا ہے۔ اور ناظرین، ہمارے ہاں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء ماضی میں گزرے ہیں جو اس جنس سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے خدمت دین کی ہے، تو یہ کوئی قابل شرم بات نہیں ہے۔ یہ چونکہ تقسیم ہے اور اللہ رب العالمین جس کو جیسا بناتا ہے وہ بناتا ہے۔ ایک اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو بل تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے کوئی عورت کہے کہ میرے اندر مرد والی فیلنگ ہے، لہٰذا وہ جا کر اپنی جنس کے خانے میں عورت لکھوا دے یا مرد لکھوا دے، مرد عورت لکھوا دے۔ یعنی مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس میں عورت کی فیلنگ ہے، لہٰذا مرد جا کر نادرہ کو کہے کہ مجھے عورت لکھ دو، اور عورت کہے کہ مجھے مرد لکھ دو، تو اس سے کئی طرح کی معاشرتی خرابیاں لازم آئیں گی۔ اسلام میں باقاعدہ میراث کا ایک نظام ہے، اس نظام پر قدغن، اور اس کے علاوہ کئی طرح کی خرابیاں۔ یعنی ایک عورت ہے اور وہ اپنے آپ کو نادرہ میں مرد بتا کر وہ بھائی جتنا حصہ جو ہے وہ لے لے۔ اسی طریقے سے اگر مرد ہے تو وہ عورت لکھوا کر یہ نظام کے اندر خرابی پیدا کرے۔ اور دوسرا، جنس کی اس طرح کی تبدیلی کی کوئی گنجائش شریعت میں موجود نہیں ہے کہ جناب ایک آدمی یہ کہے کہ میں عورت ہوں تو مرد عورت کہے کہ مجھے عورت مانا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بنیادی طور پر اس کے پیچھے انٹرنیشنل طاقتیں کار فرما ہیں، جنہوں نے پاکستان میں گزشتہ حکومت کے دور میں ایک بل جو ہے نا وہ پاس کروا لیا، اور اس کے زور پر شور شرابہ تھا۔ اور پاکستان میں اب آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ مذہب پسند لوگ، اسلام پسند لوگ، مشرقی روایات کو پسند کرنے والے، انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ احتجاج کی صورت اختیار نہیں کی، صدائے احتجاج ضرور بلند کی، لیکن کوئی ایسا نہیں کیا کہ قومی اسمبلی کا گھیراؤ کر لیا جائے، کوئی جو ہے نا وہ بدماشی کی جائے، بلکہ انہوں نے پراپر طریقے سے آئین پاکستان کے مطابق وفاقی شرعی عدالت سے رجوع کیا، کیونکہ میرے آئین پاکستان میں، آپ کے آئین پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس کے اندر آغاز میں قرارداد مقاصد موجود ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون بن نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ قرآن اور سنت سے متصادم سمجھا گیا، تو اس کو چیلنج کیا گیا وفاقی شرعی عدالت میں۔
وفاقی شرعی عدالت کے 2 رکنی بینچ نے اسے غیر اسلامی قرار دیا، اور اسے غیر اسلامی قرار دینے کے بعد جو واویلا ہو رہا ہے، جو توہین عدالت ہو رہی ہے، جو ججوں پر الزام لگ رہے ہیں الامان والعفیظ، بتائیے کہ قانون پسند ہم ہیں، یعنی اسلام کے ماننے والے، یا وہ لوگ جو وفاقی شرعی عدالت کے محترم چیف جسٹس کو، جو ایک سید ہیں سید محمد انور صاحب، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے محترم جسٹس خادم حسین صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حکمرانوں کے حوالے سے بھی کہ خدا را قومی اسمبلی یہ ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی ہے، یہ پاکستان کسی نے ہمیں تحفے میں نہیں دیا، 10 لاکھ لوگوں نے اس کے لیے قربانی دی ہیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ وطن مارز وجود میں آیا ہے، اور اس وطن کے اصول کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ پاکستان اس لیے بنا ہے، یہ اس لیے نہیں بنا کہ یہاں مادر پیدر آزاد معاشرہ بنایا جائے، یہاں جناب جو مرضی دھمڑ چوکڑی جو ہے وہ مچائی جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ پاکستان اسلامی اقدار کے فروغ، ان کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاں، ہمارے ملک میں ہم یہ کہتے ہیں، شریعت بھی یہ کہتی ہے، جو نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ ہندو ہوں، وہ کرسچن ہوں، یا وہ سکھ ہوں، یا اس کے علاوہ ہوں، سب کو ان کی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن پاکستان میں کوئی آدمی مذہب اسلام کو گالی دے، اور یاد رکھیے جو آدمی گالی دینا چاہتا ہے اسلام کو، وہ اسلام کو گالی نہیں دے سکتا، وہ قرآن کو گالی نہیں دے سکتا، تو وہ علماء کو گالی دیتا ہے۔ علماء جو اسلام کی تشریح پیش کرتے ہیں، وہ ان کی کوئی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، وہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم عدالت کے ذریعے، ہم قانون اور آئین کے ذریعے غیر اسلامی قوانین کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہمارے یہاں باقاعدہ ایک جو ہے وہ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، جس کے رکن کا درجہ قومی اسمبلی کے ممبر کے برابر ہے۔ تو یہ جو سب ہم نے ادارے بنائے ہوئے، یہ کیوں بنائے ہوئے؟ تاکہ یہاں کوئی غیر اسلامی کام نہ ہو، اور یہاں جو قوانین بنتے ہیں اسلام کے حوالے سے، وہ سعودیہ یا ایران کے کہنے پر نہیں بنتے، وہ قوانین یا جن کو عدالت یہ کہتی ہے وہ اسلام کے دیے ہوئے نظام ہے۔ وہ 1400 سال پہلے جب سعودیہ کا وجود نہیں تھا، یعنی موجودہ سعودی حکومت یا موجودہ ایران یا اس کے علاوہ جو حکومتیں ہیں، ان کا وجود نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں ایک نظام دیا ہے، ہم اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پھر بھی گالم گلوچ تان یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے وہ جو درمیانی جنس ہے نا، جنہیں خسرا یا جنہیں جو ہے نا وہ خنسا کہا جاتا ہے، وہ تو خود ان کے مخالف ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ٹرانسجینڈر، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ کسی مرد نے، اور یہ بے حیائی اور فحاشی کے فروغ کے لیے یہ سب ہو رہا ہے، ان لوگوں نے مذمت کی ہے کہ جناب ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے اپنی جو ہے وہ اقدار ہیں، اور جو لوگ واقعتاً ایسے ہیں وہ قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو نوکریاں بھی دے، اور ان کے جنس کے حساب سے ان کو قومی اسمبلی کی اگر کوئی نشست بنتی ہے تو وہ بھی دی جائے، ہر جگہ ان کو نمائندگی دی جائے، لیکن میڈیکل کے بعد، پراپر طریقے کے بعد، ایسا نہ ہو کہ کوئی مرد عورت بنے اور کہے کہ ہم درمیان میں ہیں۔ تو یہ ان کے نام پر بے حیائی نہ کریں، بلکہ وہ جو لوگ ہیں ان کو عزت دی جائے، ان کے مقام و مرتبے کا خیال کیا جائے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گالم گلوچ نہیں کرتے تمہاری طرح، جیسے تم نے وفاقی شرعی عدالت کے ججز پر جو ہے وہ طعن و تبرہ کیا ہے اور انہیں برا بھلا کہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کا احترام کرو، جو قانون ہے اس قانون کے حساب سے چلو۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، ہم اسلامی نظریاتی ریاست کے دفاع کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ہم اس جغرافیے کی بھی حفاظت کریں گے اور اس ملک کے نظریے کی بھی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ وطن اسلام کے نظریے پر مارز وجود میں آیا ہے۔